بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على شمس الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدر محترم، محترمی و مکرمی جناب حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، برادران اسلام، نوجوانان دین و ملت، عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارے دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، پردہ نشی خواتین، پیاری ماؤں اور بہنوں، اسلامی قمری سال کا آغاز ہوئے تقریباً 15 روز ہو چکے ہیں. ماہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خسر اور سسر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ایک دل خراش واقعہ اور سانحہ پہلی تاریخ کو پیش آیا، اور ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو حضرت حسین اپنے 72 ساتھیوں سمیت روضہ رسول سے دور میدان کرب و بلا میں مظلومانہ طور پر جام شہادت نوش فرمایا. ماہ محرم الحرام سے 12 روز قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حضرت عثمان غنی عثمانی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجہ کو 18 دن کے بھوکے پیاسے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب مسجد نبوی کے قریب مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے. یہ شہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اور آل رسول کے شہداء ہیں. ذکر شہداء کے عنوان سے موسوم یہ جلسہ
شہداء اسلام اور ذکر شہداء جس کی فہرست شمار کرانے والا بھی شمار نہیں کرا سکتا، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل کی شہادت سے شروع ہوتی ہے، اور جس کی انتہا قیامت کے قریب قرب قیامت میں سب سے آخری بندہ جو اس دنیا میں شہید ہوگا وہاں اس کی انتہا ہوگی۔ سب سے پہلے دنیا کا شہید حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا حضرت حابیل تھا، جسے خود اس کے سگے بھائی نے قابیل نے شہید کر دیا تھا۔ شہادت کی تاریخ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے سے شروع ہوتی ہے اور انبیاء علیہ السلام سے گزرتی ہوئی سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء تاجدار بقا مکی اور مدنی قریشی اور ہاشمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازوں تک جا پہنچتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں مظلومانہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ شہداء کی وہ فہرست ہے جس کو کوئی خطیب اور کوئی مقرر، کوئی واعظ اور کوئی شاعر، کوئی محدث اور کوئی مفسر نہ شمار کر سکا ہے، نہ شمار کر سکے گا، ممکن نہیں ہے۔ کتنے شہداء وہ ہیں جنہیں شہید کر دیا گیا، کتنے انبیاء وہ ہیں جنہیں شہید کر دیا گیا، آروں سے چیر دیا گیا، تاریخ جن کے نام بھی نہیں جانتی، قرآن نے جن کا اجمالی تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پہلے شہید ہونے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، نبی کی رسالت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضور کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کے دست اقدس میں اپنا ہاتھ دے کر حضور کو خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ اقرار کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 22 سال 5 ماہ 14 دن میں نازل ہونے والے قرآن پاک کو قرآن ماننے والا وہ پیارا صحابی رسول شہید ہوا ہے، اس کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا پیارا اور جانثار پہلا واحد صحابی ہے جس نے اس اسلام کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شہداء کی ایک طویل فہرست شروع ہوتی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت سمیہ کے بیٹے کی شہادت اور ان کے شوہر کی شہادت اور غزوہ بدر میں 14 صحابہ کی شہادت اور غزوہ احد میں 70 صحابہ اکرام کی شہادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل 23 سالہ دور نبوت میں 257 صحابہ اکرام کی شہادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک خلفائے راشدین کے اس مکمل دور میں تقریباً 27,000 شہداء اکرام، یہ وہ فہرست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداء کے بعد تابعین کے زمانے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے، حضرت ابن تیمیہ کا جنازہ آپ پڑھیں، حضرت ابن تیمیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں، آپ کے جانثاروں میں، آپ کے وفاداروں میں، آپ کے امتیوں میں وہ کتنے شہداء ہیں تاریخ نے جن کے نام اپنے اوراق میں محفوظ کر رکھے ہیں۔ اور دور حاضر کے فلسطین کے وہ شہداء جنہوں نے ایک اسلام کا نام لینے کی وجہ سے، مسلمان کا نام ہونے کی وجہ سے اپنی جان آخری کے سپرد کر رہے ہیں اور جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ مصر میں کتنے وہ مسلمان ہیں جنہیں مظلومانہ طور پر شہید کر دیا جا رہا ہے۔ دردناک، المناک یہ فہرست اور یہ واقعات ہیں۔ آپ کے ملک ہندوستان میں ایک نہیں ہزاروں مقامات پر صرف مسلمان کو اسلام کے نام پر، صرف مسلمان کو قرآن کے نام پر، صرف مسلمان کو رسول اللہ کے نام پر شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، ان کی ماں بہن بیٹے کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، ہماری حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچے کو نکال کر کے ہوا میں اچھال دیا جاتا ہے۔ کیا یہ شہادت نہیں ہے؟ شہید ہوئے ہیں حسین، ہمیں غم ہے، شہید ہوئے ہیں حسین۔
کی تعداد میں شہداء ہیں جو اپنے رنگین جسم کے ساتھ خون سے نہائے ہوئے اپنے ماں بہن بیٹی سے دور، انہیں پتہ نہیں جانو جسم اور ٹکڑوں کا، انہیں پتہ نہیں اپنے جسم کے اعضاء کا، وہ کتنے ہیں جنہیں آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ کتنے ہیں جنہیں آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ کتنے ہیں جنہیں ان کے گھروں سے دور جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہیں، لیکن یہ نکمی حکومت، یہ نکمی حکومت ان مسلمانوں کا نام تک اوپن نہیں ہونے دیتی ہے۔ کیا یہ شہداء نہیں ہے؟ کیا یہ غم کے لائق نہیں ہے؟ اگر شہادت غم کے لائق ہے، اگر شہادت غم کے لائق ہے، اگر شہادت غم کے لائق ہے، خدا کی قسم شہادت اگر غم کے لائق ہے، سب سے پہلے غم مناؤ حضرت زید کا جو پہلے اسلام کا شہید ہے۔ شہادت اگر غم کے لائق ہے، ان 14 صحابہ کا غم مناؤ جو 313 مسلمانوں کے ساتھ میدان بدر میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں۔ اگر شہادت غم کے لائق ہے، ان 70 صحابہ کا غم مناؤ جو رسول اللہ کے ساتھ 700 مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہیں اور 70 صحابہ اکرام جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ اگر واقعی شہادت غم کا نام ہے تو ان 70 صحابہ اکرام کا غم مناؤ، بلکہ ان 67 صحابہ اکرام 3 بچ گئے تھے، ان 67 صحابہ اکرام کا غم مناؤ جن کو کفار لے گئے تھے قرات قرآن کے بہانے سے، تعلیم قرآن کے بہانے سے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے بہانے سے لے گئے تھے، اور ان 67 یا 68 صحابہ اکرام یا دوسری سیرت کی کتابوں کے مطابق 70 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا تھا۔ ان 70 صحابہ کا غم مناؤ، 256 یا صحابہ اکرام 259 صحابہ کا غم مناؤ۔ اگر شہادت غم کے لائق ہے تو یہ سب حسین سے پہلے شہید ہوئے۔ اگر شہادت واقعی غم کی چیز ہے تو پھر ان شہداء کا پہلے غم مناؤ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے 50 سال پہلے، حضرت حسین سے 50 سال پہلے مدینہ منورہ میں شہید کیے گئے تھے۔ حضرت حسین درمیان میں ایک بات عرض کر دیں، آپ حضرات سے خاکسار کی ملاقات پہلی بار ہوئی ہے، نہ آپ میرے انداز و گفتگو، میرے مزاج اور میرے طرز سے واقف ہیں، نہ میں آپ کے ذہن و مزاج سے واقف ہوں۔ میری پہلی اور اولین آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ بہت سے افراد اور حضرات اور اشخاص کسی اجلاس پروگرام میں وہ آتے ہیں، بعض افراد تو ایسے ہوتے ہیں جو اصلاح کی نیت سے نہیں، تنقید کی نیت سے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ میں ایسے افراد کا بھی استقبال کرتا ہوں اور انہیں خوش آمدید کرتا ہوں، اور میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ اگر میرے بیان پر، میرے کسی مسئلے پر، میرے کسی تاریخی جملے پر، میرے کسی عقیدے پر، کسی اکابر کی کسی عبارت پر آپ کو کوئی اعتراض، کوئی اشکال ہو، ایسا نہ ہو جانے کے بعد آپ کہیں عالم دین آئے تھے، مفتی صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بیان کیا، رخصت ہو گئے، ہمیں کچھ کہنے کا موقع نہ ملا، ہمیں کہنے کا موقع ملتا، میں بھی کچھ عرض کرتا اور پھر دیکھتا کہ میرا علم صحیح ہے یا ان کا علم صحیح ہے، میری بات صحیح ہے یا ان کی بات صحیح ہے، تو انہیں اعتراض کا موقع نہ رہے۔ میرے جانے سے پہلے، میری اس کرسی کو چھوڑنے سے پہلے جو حضرات چاہیں وہ اپنی بات، اپنا اشکال، اپنا اعتراض، اپنا سوال، ذہن و مزاج میں آئی ہوئی کوئی بھی بات جو بیان سے متعلق، موضوع سے متعلق ہو، آپ اس کرسی تک پہنچائیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے بعد ہی اس طرح سے رخصت ہوا جائے گا۔ یہ بات میں نے درمیان میں اس لیے عرض کر دی، ہوتا ایک مقام پر نہیں، ہزاروں مقامات پر ایسا ہوتا ہے، مستقل آمد و رفت ہے۔ تقریباً 22-23 گھنٹے کا سفر کر کے بھوپال سے حاضر ہوئے، گزشتہ سے پیوستہ رات میں بھوپال اور ضلع رائے سین، سلوانی اور اندور اس کے قریب پروگرام میں حاضر تھا۔ محترمی و مکرمی جناب حضرت مولانا قاری آفتاب عالم صاحب کا برکاتہ عالیہ سے رابطہ ہوا، انہوں نے حاضری کا حکم فرمایا، ان کی دعوت پر میں نے لبیک کہا اور آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ہماری آمد کو اور جتنے ہمارے اکابرین علماء کرام اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں ان سب کی آمد کو اللہ قبول فرمائے، اور ان کی زبان سے جو حق اور سچ علماء حق کی تحریر کردہ باتیں جو ان کی زبانوں سے نکلیں، اللہ عز و جل ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماہ محرم الحرام، میں نے عرض کیا اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے دنیا میں ماہ ربیع الاول میں بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت ماہ ربیع الاول میں عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 53 سال کی زندگی تقریباً قریب 53 سال کی زندگی گزارنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مکمل طور پر مدینہ منورہ کو دین اسلام کا مرکز بنانے کے لیے ہجرت فرمائی ہے اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ماہ میں اس دنیا سے رحلت فرما کر روز اطہر روز انور میں گئے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن اسلامی سال کا آغاز اللہ نے ماہ ربیع الاول سے نہیں فرمایا ہے۔ اللہ کی مشیت دیکھو، خداوند قدوس کی قدرت دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 18 ہجری میں، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، 2 سال ابو بکر صدیق نے حکومت کی ہے، خلافت کے فرائض انجام دیے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق 13 ہجری میں دنیا سے چلے گئے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کا دور آیا ہے، تقریباً عمر فاروق اعظم نے 12 سال تک 10 سال 12 سال تک عمر فاروق اعظم نے خلافت کا فریضے انجام دیا ہے۔ عمر فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی کا دور آیا، عثمان غنی کے بعد علی المرتضیٰ کا دور آیا۔ جب عمر فاروق اعظم کا دور آیا ہے، ان کے دور میں 18 ہجری میں حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً 60 سال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں مشورہ ہوا کہ اسلامی سال کی شروعات کس ماہ سے کی جائے۔ خداوند قدوس کی قدرت یہ ہوئی، ماہ کا آغاز، اس سن کا آغاز اور سال کا آغاز اللہ نے ماہ ربیع الاول سے نہیں کیا بلکہ ماہ محرم الحرام سے کیا، تاکہ جیسے ہی ماہ محرم الحرام آئے کسی کو ہیپی نیو ایئر کہنا ہو، سال کی خوش آمدید کہنا ہو، ربیع الاول کے مہینے پر نہیں بلکہ اس ماہ میں خوش آمدید کہا جائے جس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اگر ہیپی نیو ایئر کہنا ہے، خوش آمدید کہنا ہے، پہلے سال کی نئے سال کی مبارکبادی دینا ہے، اسلامی سال کی مبارکبادی دو، اور سب سے پہلے ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ جس تاریخ فاروق اعظم شہید ہوئے ہیں، خوشخبری دے دو مسلمانوں کو، بشارت دے دو کہ دیکھو عمر فاروق اعظم دین اسلام کے لیے شہید ہو گیا ہے۔ ہم تمہیں خوشخبری اور بشارت دیتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اگر دین اسلام کی خاطر ہماری جان کو قبول کر لیا تو اللہ کا ہم پر انعام اور احسان ہوگا۔ ہم ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے غم منا کر کے، ماہ محرم الحرام کے پہلی تاریخ سے غم منا کر کے یہ پیغام نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام اور یہ مکمل سال ہمارے لیے نحوست کا سال بن کے آیا ہے، بلکہ ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہم ہیپی نیو ایئر دوسروں مسلمانوں کو خوش آمدید اور دوسرے مسلمانوں کو اس ماہ کے استقبال کے لیے تیار کر کے یہ پیغام دیں گے۔ عمر فاروق اعظم اس ماہ کی پہلی تاریخ شہید ہوئے ہیں، حسین 10 تاریخ شہید ہوئے ہیں، جمعے کے دن شہید ہوئے ہیں، عصر کی نماز کے وقت شہید ہوئے ہیں، سجدے میں شہید ہوئے ہیں، گردن جلا کر دی گئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جنازے پر حضرت حسین کے جسم کے اوپر گھوڑے کو دوڑا دیا گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو نیزے میں لگا کر بلند کیا گیا ہے، لیکن حسین نے دین اسلام کی سر بلندی تو چاہیے ہے، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ہم اپنے الفاظ کے ذریعے سے اور ہیپی نیو ایئر کے ذریعے سے یہ پیغام دیں گے، ہم دین اسلام کی بلندی تو چاہیں گے، ہم اپنا سر کٹا دیں گے لیکن اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ کیا خدا کی قدرت اللہ چاہتا تو ربیع الاول سے ہو سکتا؟
اللہ چاہتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان نہیں فرمایا تھا کہ ماہ محرم الحرام سے شروعات کرو سال کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا کہ سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوگا، ماہ محرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا. میں نے بتایا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے تقریباً 7 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خزر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت حفصہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کے مشورے سے جب یہ بات آئی کس ماہ سے شروعات کی جائے، بعض صحابہ کا مشورہ تھا کہ حضور نے ہجرت فرمائیے ربیع اول سے شروعات کی جائے، لیکن اللہ کو منظور شاید نہیں تھا، خدا کی قدرت ہی کچھ عجیب سی تھی. صحابہ کے مشورے کے بعد فائنل اور فیکٹ بات یہی سامنے آئی کہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوگا. اب کتنے حضرات اور افراد وہ ہیں جو بتائیں جنوری کی پہلی تاریخ دسمبر کے آخر میں کتنے افراد اور حضرات وہ ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے، SMS کے ذریعے سے دوسروں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں نئے سال کے. ہم مسلمانوں سے کتنے وہ نوجوان مسلمان ہیں جو نیٹ یوز کرنے والے ہیں، انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو اس نئے اسلامی سال کی مبارکبادی پیش کی ہے. فیس بک کے ذریعے سے کتنے مسلمانوں نے دوسروں کو نئے اسلامی سال کی مبارکبادی پیش کی ہے. میں ان نوجوانوں سے پوچھوں گا جو ماہ جنوری کے پہلے دن مبارکبادی پیش کرتے ہیں، رات میں 12:01 پر جیسے ہی ہوتا ہے فوراً SMS سینڈ کرتے ہیں، کتنے وہ مسلمان ہیں ماہ محرم الحرام کا چاند نکلتے ہی ادھر مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ختم ہو اور ادھر انہوں نے نئے اسلامی سال کی مبارکبادی پیش کی ہو. ایسے ہیں نوجوان. ہم مسلمانوں میں بہت کم ایسی تعداد ان نوجوان مسلمانوں کو ملے گی. کیوں؟ انہیں یہی معلوم ہے کہ ماہ سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے. نہیں میرے مسلمان بھائیوں، نہیں میرے سنی بھائیوں، سال کا آغاز جنوری سے نہیں ہوتا ہے. یاد رکھو، اگر یہاں پر پڑھے لکھے ڈاکٹرز موجود ہو، انجینئرز موجود ہو، تھنکرز موجود ہو اور کالج اور یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہو، میں انہیں بھی دعوت خطاب دوں گا اور انہیں بھی یہ بات بتانا چاہوں گا، ان کے علم میں ہوگی، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے. جو جنوری اور فروری سے سال کا آغاز ہوتا ہے، پہلے جنوری اور فروری سال میں نہیں تھی. پہلے ان کے سال کی شروعات مارچ سے ہوتی تھی. پہلے ان کے سال کی شروعات مارچ سے ہوتی تھی. یہ دین اسلام کی دین ہے، یہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی دین ہے. قرآن نے اعلان کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں جب قرآن نے اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، تو انہوں نے بھی شروع میں جنوری اور فروری کا اضافہ کر کے مہینوں کی تعداد 12 کی. یہ تو اسلام کی دین ہے. اب ان سے کہیے اگر واقعی تم مبارکبادی پیش کرنا چاہتے ہو تو اپنا قدیم پرانا سال جو مارچ سے شروع ہوتا تھا اس میں مبارکبادی پیش کرو. جنوری فروری جو تم نے پڑھایا ہے یہ تو دین اسلام کی دین ہے. دین اسلام کی وجہ سے یہ جنوری فروری سجا نظر آ رہا ہے، ورنہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ قرآن کے مطابق بھی سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، جس وقت سے اللہ نے آسمان و زمین بنایا ہے، جس وقت سے اللہ نے آسمان و زمین بنایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اسلامی سال کے مہینوں کی تعداد ہمیشہ 12 رہی ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے. جب ان افراد اور حضرات نے دیکھا ہمارے سال کے مہینوں کی تعداد 12 نہیں ہے، 2 کا اضافہ کر کے انہوں نے 12 کیا ہے. اپنے مسلمان بھائیوں کو میں دعوت دوں گا، خاص طور پر اپنے نوجوان بھائیوں کو دعوت دوں گا اور ان میں بھی خاصتاً ان افراد اور حضرات کو دعوت دوں گا جو نیٹ سے جڑے ہوئے، انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور موبائل پر، کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے والے ہیں، کہ وہ جنوری پر مبارکبادی پیش نہ کر کے بلکہ اسلامی اور قمری سال کے ابتدا اور آغاز ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ اور ذوالحجہ کی آخری تاریخ کو اسلامی سال کی مبارکبادی پیش کریں، تاکہ معلوم ہو، ہمارے عمل کے ذریعے سے ظاہر ہو، ہمارے میسج کے ذریعے سے ظاہر ہو، ہمارے پیغام سے یہ نمایاں ہو اور پتہ چلے کہ ہم ماہ محرم الحرام کا استقبال کرنے کے لیے
کھڑے ہیں. کسی کو مبارکبادی اس وقت پیش کی جاتی ہے جب انسان دونوں ہاتھیں پھیلا کر استقبال کے لیے کھڑا ہو. کسی کا باپ حج سے واپس آتا ہے, اس کے گھر والے خاندان والے اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے دل و جان سے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حج کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں, اسلامی سال کی مبارکبادی پیش کر کے پیغام دو کہ ہم ماہ محرم الحرام کا استقبال کرنے کے لیے گویا اس طرح سے کھڑے ہیں جس طرح سے حاجی کا استقبال کرنے کے لیے اس کے خاندان والے کھڑے ہوتے ہیں. اور جس چیز کا استقبال ہوتا ہے اس کے آنے پر غم نہیں ہوا کرتا ہے, جس چیز کا استقبال ہوتا ہے اس کے آنے پر غم نہیں ہوتا, اس کے آنے پر خوشی ہوا کرتی ہے. حاجی حج سے واپس آتا ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے. بیٹا سعودی سے واپس آتا ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے. باپ سفر سے واپس آتا ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے. استاد مدرسے سے گھر واپس آتا ہے, گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے. ماہ محرم الحرام اسلامی سال کی ابتدا اپنے آغاز کے ساتھ واپس آیا ہے. ہم خوشی کا پیغام لے کر آئے ہیں, ہم غم اور ماتم کا پیغام لے کر نہیں آئے. جی اور آپ کیا نقطے کی بات فرمائیے. اللہ قبول فرمائے. دوسری بات, مجھے کوئی خاص موقع نہیں دیا گیا, اس لیے معذرت کے ساتھ دائیں بائیں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا. ماہ محرم الحرام میں غم منایا جاتا ہے. ایک وجہ تو میں نے عرض کر دی کہ شہادت کی وجہ سے لوگ غم مناتے ہوں گے, شاید ممکن ہے اس وجہ سے لوگ غم مناتے ہوں کہ حضرت حسین شہید ہوئے. اگر شہادت غم کی چیز ہے, میں نے عرض کر دیا حسین سے پیشتر بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں. اگر شہادت غم کی چیز ہوتی تو پہلے ان کا غم منایا جاتا ہے. نمبر 2, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اور سوچیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسی چیز کی تمنا کر سکتے ہیں, ایسی چیز کی آرزو کر سکتے ہیں جو غم کی چیز ہو, جو ماتم کی چیز ہو؟ حضور کیا اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کبھی کسی ایسی چیز کی جو غم کی چیز ہو, امت کے لیے رونے اور دھونے کی چیز ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں, کیا باپ کبھی واقعی اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور مکمل سنجیدگی, وقار اور متانت کے ساتھ واقعی 100% مطمئن ہو کر کے اپنے بیٹے کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ استاد اپنے شاگرد کو مارتا ہے لیکن اس کی دل کی گہرائیوں سے پوچھو, کیا وہ استاد اپنے شاگرد اور اسٹوڈنٹ سے نفرت کر کے اسے ہلاک کرنے کے لیے مارتا ہے یا اس کو ادب سکھانے کے لیے مارتا ہے؟ کوئی استاد اپنے طالب علم کو لیے کوئی ایسی بات پسند نہیں کرتا ہے جو ماتم کی ہو, کوئی ایسی بات پسند نہیں کرتا جو رنج اور الم کی ہو, کوئی ایسی بات پسند نہیں کرتا جو دل کو بے چین کر دینے والی ہو. باپ اپنے بیٹے کے لیے پسند نہیں کرتا. نبی تو باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے, نبی تو استاد سے زیادہ شفیق ہوتا ہے. اور پھر وہ نبی جو نبیوں کا نبی ہے, وہ نبی جو نبیوں کا سردار ہے, وہ نبی جو امام الانبیاء ہے, وہ نبی جو خاتم الانبیاء ہے, وہ اپنی امت پر کتنا شفیق ہوگا, کتنا مہربان ہوگا. ارے نبی تو اس امت کے لیے اتنا شفیق تھا, اتنا شفیق تھا. سورہ کہف میں اللہ کو اعلان کرنا پڑا, سورہ کہف میں قرآن کو یہ اعلان کرنا پڑا, لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی یہ ایمان نہیں لاتے, آپ رنج میں ہیں, آپ افسوس میں ہیں, آپ غم زدہ ہیں, آپ پریشان حال ہیں, آپ مضطرب ہیں, آپ بے چین ہیں, آپ کا دل کبیدہ خاطر ہے, آپ اندر سے بے چین اور پریشان نظر آتے ہیں, ایسا گھلے جا رہے ہیں اندر سے, ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے, کافروں کے کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ اندر ایسا گھلے جا رہے ہیں, لگتا ہے آپ اپنی جان دے دیں گے. قرآن کو کہنا پڑا, اللہ کو کہنا پڑا, اے نبی آپ اتنا پریشان نہ ہو, ان کے ایمان لانے کی وجہ سے آپ اپنی امت کے لیے اتنا بے چین نہ ہو, آپ اپنی امت کے لیے اتنا پریشان نہ ہو. رسول اللہ کی بے چینی کو دیکھ کر, نبی کے اضطراب اور انتشار کو دیکھ کر, رسول اللہ کے قلب کی کبیدگی کو دیکھ کر قرآن کو اعلان کرنا پڑا, اے نبی آپ ہیں تو رحم کرنے والے, آپ تو ہیں رحمت للعالمین, لیکن اتنا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ کتنا زیادہ اس امت کے لیے شفیق بن کر آیا ہے. قرآن نے تو رحمت للعالمین ہونے کا
اعلان کر دیا ہے، کیا وہ نبی اپنی امت کے لیے ایسی بات کی تمنا کر سکتا ہے جو رنج کی ہو، جو الم کی ہو، جو کبیدگی کی ہو، جو پریشانی کی ہو، جو بے چینی کی ہو؟ ایسی بات کی نبی کیا دعا کر سکتا ہے؟ بالکل نبی دعا نہیں کر سکتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جاؤ کتب احادیث اٹھا کر دیکھو، اس مقام پر اس مجمع میں کتابوں کا حوالہ نہ دے کر، ورنہ ایک بیان میں 20 25 کتابوں کا حوالہ الحمدللہ آتا ہے۔ مسلم شریف کتاب اٹھا کر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور حضور کی یہ تمنا اور حضور کی یہ آرزو اور حضور کی یہ خواہش حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ رسول اللہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں، رسول اللہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں، یہ اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ اگر شہادت غم کی چیز تھی، حضور نے تمنا کیوں کی ہے؟ اگر شہادت علم کی چیز تھی، حضور نے آرزو کیوں کی ہے؟ اگر شہادت پر ماتم کرنے کی چیز تھی، حضور نے کیوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے؟ حضور نے تو طائف والوں کے لیے جنہوں نے پتھر برسائے تھے، حضور نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی تھی، حضور نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی تھی، حضور نے ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ یہ قوم وہ ہے جو جانتی نہیں ہے، آج نہیں ان کی نسلیں ایمان میں داخل ہوں گی۔ حضور نے تو ان کے لیے دعا نہیں کی تھی، ہلاکت کی دعا نہیں کی تھی، کیا شہادت کی دعا کر کر حضور اپنے لیے ہلاکت کی دعا کرتے؟ حضور جانتے تھے شہادت ایک رتبہ ہے، حضور جانتے تھے شہادت ایک مقام ہے، حضور جانتے تھے شہادت ایک عظمت ہے، حضور جانتے تھے شہادت ایک بلندی ہے، حضور جانتے تھے شہادت ایک رفعت ہے، حضور جانتے تھے شہید کا خاص مقام ہوتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے شہید جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ایک ندا اور آواز آئے گی، ابراہیم خلیل اللہ سے کہا جائے گا امت محمدیہ کا شہید گزر رہا ہے، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شہید گزر رہا ہے، ابراہیم راستہ دے دو، کیوں امت محمدیہ کا شہید گزر رہا ہے؟ شہید کا تو یہ مقام ہے، اتنے اعلیٰ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو جنت میں کہا جا رہا ہے ابراہیم راستہ دے دو۔ اگر شہادت غم کی چیز ہوتی، علم کی چیز ہوتی، حضور تمنا نہ کرتے، حضور خواہش نہ کرتے، حضور آرزو نہ کرتے، حضور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا نہ کرتے، ابراہیم خلیل اللہ کو جنت میں راستہ دینے کے لیے سائڈ میں نہ کیا جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ شہادت تو ایک مقام ہے، جو مقام بڑی خواہشوں کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی جفاکشی کے بعد وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ ارے خالد بن ولید کو نہیں کہا، 20 جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، 20 جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، لیکن خالد بن ولید چاہت کے بعد بھی، کوشش کے بعد بھی، جنگ میں شریک ہونے کے بعد بھی اللہ نے انہیں مقام شہادت عطا نہیں فرمایا۔ مقام شہادت یہ اللہ کی جانب سے ان خوش نصیب بندوں کو ملتا ہے جن کے مقدر میں اللہ شہادت لکھ دیا کرتا ہے۔ خالد بن ولید 20 جنگوں میں شریک ہوئے لیکن اللہ نے مقام شہادت نہیں دیا۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کے نواسے حسین کو شہادت دینی تھی، ایک بلند مقام پر فائز کرنا تھا، تبھی تو حسین کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین شہید ہوئے، یہ رسول اللہ کے علم میں تھا کہ حسین شہید ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ حضرت حسین شہید ہوں گے، ان کے علم میں تھی۔ اگرچہ حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے تقریباً 50 سال کے بعد حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، لیکن حضور کو علم تھا۔ اب وہ نہ سمجھے گا کہ 50 سال پہلے علم ہو گیا تو حضور کو ساری باتوں کا علم ہے۔ علم کیسے ہوا تھا؟ جبرائیل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، رسول اللہ اپنے روضے میں موجود تھے، ایک ام المؤمنین حضرت ام المؤمنین ام سلمہ یا عائشہ صدیقہ، ان دونوں میں سے کوئی زوجہ محترمہ ام المؤمنین وہاں پر موجود تھی۔ جبریل امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور کو بتایا یا رسول اللہ تیرا یہ پیارا نواسا حسین شہید کر دیا جائے گا، اس کی شہادت مظلومانہ شہادت ہوگی۔ رسول اللہ کو اطلاع دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیال کو 50 سال آگے لے گئے، ہم اپنے خیال کو 50 سال پیچھے لے کر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیال کو 50 سال آگے لے کر گئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خون میں تڑپتا دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اگر حضور چاہتے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے، یا اللہ شہادت تو ایک ماتم کی چیز ہے، حسین کو شہادت
نہ دینا. شہادت ایک ماتم کی چیز ہے, حسین کو شہادت نہ دینا, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کی شہادت کو منظور کر لیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا اللہ سے نہیں کی, اے اللہ حسین کو شہادت نہ دینا. معلوم ہوا ہمارے پیغمبر بھی چاہتے تھے, رسول اللہ بھی چاہتے تھے ہمارا نواسا دین اسلام کے لیے, ہمارا نواسا دین اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے, یہ ہمیں منظور ہے, لیکن دین اسلام کا پرچم جھک جائے یہ منظور نہیں. پیارے پاک پیغمبر کو اطلاع دی گئی تھی, بتایا گیا تھا, اللہ کے نبی چاہتے دعا کرتے تھے. آپ بتاؤ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوتی یا نہیں؟ ارے حدیث میں آتا ہے دعا سب کی قبول ہوتی ہے. مشکات المصابیح جلد نمبر 1 کتاب الدعوات میں علامہ ولی الدین خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کسی گناہ کی دعا نہ ہو, اس کے علاوہ جو دعا ہو اللہ قبول فرماتا ہے. قطع رحمی کی دعا نہ کریں, گناہ کی دعا نہ کریں, اس کے علاوہ جو دعا کرو گے وہ تو عام امتی ہمارے اور آپ جیسے گنہگار لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کا پیارا نبی اگر اپنے نواسے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا, یا اللہ اس پیارے نواسے کو اپنی راہ میں شہید مت کرنا, کیوں؟ شہادت ایک غم کی چیز ہے, اللہ دعا قبول کر لیتا. حضور جانتے تھے شہادت غم کی چیز نہیں ہے, شہادت ایک بلندی اور مقام ہے. چاہتے تھے حضور کہ میں شہید تو نہیں ہوا اللہ کی راہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی, اے اللہ مجھے مقام شہادت عطا فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار شہید نہیں کر سکے, کیوں؟ حضور کے اوپر نازل ہونے والا قرآن پہلے ہی اعلان کر چکا تھا, واللہ یعصمک من الناس, کوئی انسان آپ تک پہنچ نہیں سکتا ہے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے, اللہ حفاظت کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار ہے. اس لیے کوئی بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شہید نہیں کر سکا. حضور اندر سے چاہ رہے تھے میں تو اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہو سکا, لیکن میرا پیارا نواسا اگر اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے کتنی خوش نصیبی کی چیز ہوگی. تبھی تو حضور نے اپنے پیارے نواسے کو شہادت سے بچانے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے شہید ہوئے. 2 باتیں میں نے عرض کی, خلاصہ کرتا چلوں, معلوم نہیں آپ میرا مزاج اتنا تھکا ہوا ہوں بہت زیادہ, تقریباً میں 35-36 گھنٹے سے سویا نہیں, اور آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. معلوم نہیں کچھ گلا بھی ساتھ دے رہا ہے یا آپ سمجھ رہے نہیں, اللہ عالم, دعا فرمائیں اللہ سے. میں نے 2 باتیں عرض کی. پہلی بات, اگر شہادت واقعی ماتم کی چیز ہے تو سب سے پہلے ان شہداء کا ماتم کرو جو حسین سے پہلے شہید ہوئے. نمبر 2, اگر شہادت ماتم کی چیز ہے پھر حضور نے خواہش کیوں کی ہے؟ حضور تو کسی غلط بات کی, ہلاکت کی, بربادی کی, رنج کی, تکلیف کی, علم کی حضور تو دعا نہیں کر سکتے. حضور تو اچھی چیز کی خواہش کریں گے. جب حضور نے شہادت کی تمنا کی ہے, معلوم ہوا شہادت ایک بلند مقام ہے. شہادت یہ ماتم اور علم کی چیز نہیں ہے. 2 باتیں. تیسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کا ماتم ہوتا ہے, شاید اس وجہ سے ہوتا ہو کہ حضور کے خاندان کا شہید ہوا. دوسرے شہداء جو شہید ہوئے ہیں وہ حضور کے خاندان کے نہیں ہیں. دوسرے شہداء جو میدان بدر میں شہید ہوئے اس میں حضور کے خاندان کے آل رسول کے اہل بیت نہ ہو. غزوہ احد میں جو شہید ہوئے وہ اہل بیت نہ ہو. حضور کے زمانے میں جو اور دوسرے شہداء شہید ہوئے وہ اہل بیت نہیں تھے. یہ تو اہل بیت ہیں, یہ تو آل رسول ہیں, یہ حضور کے خانوادے کے, حضور کے خاندان کے ہیں. اس لیے ہمیں ان سے محبت اور پیار ہے, اور اس لیے ان کی شہادت کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, اور ان کے رنج و علم میں ہم سڑکوں پر, میدانوں میں, چوراہوں میں, کوچوں میں, گلیوں میں, بازاروں میں آ جاتے ہیں اور اپنے علم کو بلند کر لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ آل رسول ہے, اس لیے کہ یہ اہل بیت ہیں. شاید کسی کے وہم و گمان میں, کسی کے خیال میں یہ بات ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے, یہ بات آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. توجہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ہیں. حسین حضور کے نواسے ہیں. شاید کوئی اس لیے غم مناتا ہوں کہ یہ آل رسول ہے, اہل بیت ہیں.
تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. رسول اللہ کے نواسے صرف حسین نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن ہیں. حضرت حسن حسین سے 10 مہینے پہلے شہید ہوئے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین سے 10 مہینے پہلے پیدا ہوئے ہیں. حسن کی پیدائش پہلے ہے, حسین کی پیدائش بعد میں ہے. حضرت حسن یہ حضور کے نواسے پہلے بنے ہیں, حضرت حسین یہ حضور کے نواسے بعد میں بنے ہیں. حضرت حسن کی شہادت پہلے ہوئی ہے, حسین کی شہادت بعد میں ہوئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کرب و بلا میں شہید کیے گئے ہیں, کوفہ کے قریب عراق میں شہید کیے گئے ہیں. حضرت حسن بھی وہیں پر اسی علاقے میں شہید کیے گئے ہیں. حسن کی شہادت پہلے ہے, حسین کی شہادت بعد میں ہے. کسی کو کیا مجمع میں وہ افراد جو عالم نہیں ہے وہ یہ بتا سکتے ہیں حضرت حسن کی شہادت کس ماہ میں ہوئی ہے, حسن کی شہادت کی تاریخ کون سی ہے, وہ کون سا سن تھا, وہ کون سا مہینہ تھا, وہ کون سی دن اور کون سی تاریخ تھی جس تاریخ میں رسول اللہ کے نواسے جو حسین سے بڑے ہیں, جو حسین سے پہلے پیدا ہونے والے ہیں, ان کی شہادت ہوئی ہے. اگر وہ دن آپ کو معلوم نہیں ہے, پہلے حسن کا حق بنتا ہے کیونکہ حسن بڑے ہیں, پہلے ان کی تاریخ معلوم کر کے ان کے نام کا غم مناؤ. آپ کو معلوم نہیں ہے وہ کیسے شہید ہوئے تھے. ایک بات آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں, میدان جنگ میں جو جاتا ہے, میدان جنگ میں جو جاتا ہے, میدان جنگ میں جاتا ہے, حضور نے ارشاد فرمایا دیکھنے میں اسے تلوار لگتی ہے, خون کا فوارہ بہ پڑتا ہے, نیزہ لگتا ہے, بندوق کی گولی لگتی ہے, میزائل سے اڑا دیا جاتا ہے, اس کے جسم کے لوتھڑے ہوا اور فضا میں بکھر جایا کرتے ہیں. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے, حضور نے ارشاد فرمایا اس کو بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے چیونٹی نے کاٹا ہو, اسے بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے چیونٹی نے کاٹ لیا ہو. حسین اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں. میں تو کہتا ہوں حسین شہید ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے خون کے ذریعے سے دین اسلام کی آبیاری کر دی ہے, لیکن حسین کو روایات کے مطابق صرف اتنی تکلیف ہوئی ہے جتنی چیونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے. حسین سے پہلے آؤ حضرت حسن شہید کیسے کیے گئے ہیں. زہر کا پیالہ ان کو پلایا گیا ہے, زہر کا پیالہ حضرت حسن کو پلایا گیا ہے. حضرت حسن کو معلوم ہے, کچھ اندازہ ہے, 50% سے زیادہ انہیں یقین ہے ہمیں زہر کا پیالہ پلانے والا یہ ہے. خاندان کے لوگ پوچھتے ہیں حسن سے بتا دو کون ہے زہر کا پیالہ پلانے والا. حضرت حسن کہتے ہیں اگر میں بتا دوں تم کیا کرو گے, واقعی وہی ہو, اس کی جان جائے گی, شاید وہ مسلمان ہو, اور اگر وہ نہیں ہے تو ناحق کسی کی جان لینا ہم پسند نہیں کرتے ہیں. حسن نے بتایا نہیں. حضرت حسن کو جو زہر پلایا گیا اس زہر کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیٹ کی اتڑیاں کٹ گئی ہے. حضرت حسن گھر میں موجود ہے, زہر کی وجہ سے اتنا خطرناک زہر پیٹ کی اتڑیاں کٹ کر کے انہوں نے اپنی جان آخری کے سپرد کر دی ہے. اس حضرت حسن کی شہادت پر آپ نے غم کیوں نہیں منایا؟ مہینہ معلوم کریے آپ اور دن تاریخ معلوم کریے, آئندہ پھر ملاقات ہوگی. حق بنتا ہے کچھ آپ بھی کریں, حق بنتا ہے. تھوڑا سا میں نے سنا دیا, آپ کو حوالہ دے دیتے ہیں. مشہور و معروف مورخ اور مفسر, کتاب کا نام مشہور و معروف مورخ اور مفسر حضرت اسماعیل ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی 14 جلدوں میں کتاب ہے. اس کتاب کا نام البدایہ والنہایہ ہے. اٹھا کے دیکھ لو تمہیں مل جائے گا. موجود ہے, دن بھی موجود ہے, تاریخ بھی موجود ہے. حق بنتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو 10 محرم کو باہر نکلنے والے ہیں, آپ ان سے پوچھیں حضرت حسن کی تاریخ کیا ہے اور اس دن کیوں وہ میدان میں باہر نہیں آتے ہیں. کیا حضرت حسن سے محبت نہیں ہے؟ کیا حضرت حسن سے محبت نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے, میں سارے سوالات کے جوابات دے دوں گا. کوئی کہہ سکتا ہے ہم 10 محرم کو حسن حسین دونوں کا ایک ساتھ غم منا لیتے ہیں, اسی وجہ سے ہمارے علم میں حسن بھی لکھا ہوتا ہے, حسین بھی لکھا ہوتا ہے. کہہ سکتا ہے کوئی؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اگر ایک ساتھ غم منا لیتے ہو تو جو پہلے شہید ہوا ہے اس کی تاریخ میں دوسرے کو شامل کر لو, کیونکہ پہلے کا حق زیادہ ہوتا ہے.
پہلے کا حق زیادہ ہوتا ہے. حسن بڑے ہیں رضی اللہ عنہ، حسن بڑے ہیں، نواسے رسول ہیں، پہلے شہید بھی ہوئے، پہلے پیدا بھی ہوئے، دنیا میں پہلے آئے بھی اور جام شہادت بھی پہلے نوش کیا ہے. تو پھر ماہ محرم الحرام کی تاریخ میں نہ کر کے حضرت حسین کی جو حضرت حسن کی جو تاریخ ہو اسی میں دونوں کا ایک ساتھ ہم منا لو. آپ اس تاریخ کو ادھر کیوں نہیں بڑھا لیتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت حسن نواسے ہیں، لیکن حضرت حسن بھی پہلے نواسے نہیں ہیں. حضرت حسن سے پہلے بھی ایک نواسے ہیں. پہلے نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے نواسے حسین نہیں، سب سے پہلے نواسے حسن نہیں. حسن اور حسین سے پہلے ایک نواسے ہے جس نواسے کا نام عبداللہ ہے، جس نواسے کا نام عبداللہ ہے. اور عبداللہ بھی یہ پہلا نواسہ نہیں ہے. عبداللہ سے پہلے، حضرت حسن سے پہلے، حضرت حسین سے پہلے رسول اللہ کا ایک نواسہ ہے جس نواسے کا نام علی ہے. یہ علی پہلا نواسہ ہے. اگر واقعی آل رسول سے محبت ہے، واقعی اہل بیت سے محبت ہے، واقعی تمہیں نبی کے نواسوں سے محبت ہے، تمہیں حسن کا نام معلوم ہے، تمہیں حسین کا نام معلوم ہے، تمہیں نبی کے نواسے عبداللہ کا نام کیوں نہیں معلوم ہے، تمہیں نبی کا سب سے پہلا پیارا نواسا حضرت علی کا نام کیوں نہیں معلوم ہے؟ اگر کسی کو خاندان سے محبت ہوتی ہے سارے خاندان والوں کے نام جانتا ہے، کسی کو نواسوں سے محبت ہوتی ہے سارے نواسوں کو جانتا ہے، کسی کے چچاؤں سے محبت ہوتی ہے سارے چچاؤں کو جانتا ہے. نبی کے 12 چچا ہیں، نبی کے نواسے 4 یا 5 ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 11 ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں، رسول اللہ کی پھوپھیاں 6 ہیں. اگر محبت ہے تو سارے خاندان کے نام تمہیں معلوم ہو اور نواسوں میں سب سے پہلا نواسا حضرت علی کا نام معلوم ہو. حضرت علی کا نام معلوم نہیں. آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے حضرت علی؟ بتا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہا، دوسرے نمبر کی بیٹی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسرے نمبر کی بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، چوتھی اور آخری اور پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. یہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. پہلی بیٹی حضرت زینب ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع، یہ صحابی رسول فتح مکہ میں بعد میں ایمان لائے، پہلے ایمان نہیں لائے، بعد میں صحابی رسول یہ بھی بنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو حضور کی پہلی بیٹی اور بڑی بیٹی ہیں، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ابو العاص سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے بننے والا داماد ابو العاص ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے بننے والا داماد جہاں حضور کی بیٹی رخصت ہو کر رہی ہے وہ ابو العاص ہے. اس سے پہلے بنے تھے داماد طلاق ہو گئی تھی، حضور کی بیٹی رخصت ہو کر نہیں گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ داماد جہاں حضور کی بیٹی رخصت ہو کر گئی ہے وہ سب سے پہلے داماد کا نام حضرت ابو العاص ہے. یہ نام آپ کو معلوم نہیں ہے. حضور کا داماد جو چوتھے نمبر پر بنا ہے جس کا نام حضرت علی ہے، جو خلیفہ راشد ہے، علی کا نام آپ کو معلوم ہے. آپ یا علی کا نعرہ لگاتے ہو، آپ علم اٹھاتے ہو، آپ کوئی وزنی وزندار چیز اٹھاتے ہو، یا علی کا نعرہ لگاتے ہو، یا علی. علی کا نام معلوم ہے جو حضور کا داماد چوتھے نمبر پر بنا ہے. جس سے پہلے جو سب سے پہلے حضور کا داماد بنا ہے اس کا نام ابو العاص ہے. کبھی آپ نے یا ابو العاص کا نعرہ بھی لگایا ہے؟ یا علی کا نعرہ تو سبھی لگاتے ہیں نا. سب سے پہلا داماد حضور کا ابو العاص بن ربیع ہے. جب یہ داماد حضور کے بنے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ حضور کی بیٹی ہے، ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس بیٹے کا نام علی ہے. یہ حضور کا پہلا نواسا ہے. اور یہ علی کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے حوالے سے مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ مکرمہ میں رہے. مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، مکہ فتح ہو گیا. اس وقت حضور صلی اللہ
وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے. کعبہ میں داخل ہونے کے بعد جو 360 بت کعبہ میں رکھے ہوئے تھے ان بتوں کو کعبہ سے نکال کر باہر کر دیا تھا اور صبح قیامت تک کے لیے کعبۃ اللہ سے بتوں کو پاک کر دیا تھا. اور حضور نے فرمایا تھا اب کبھی کعبۃ اللہ میں بتوں کی پرستش اور پوجا نہیں ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کر فتح مکہ کے روز سفر کر رہے تھے. اس اونٹنی پر حضور کے پیچھے کون سوار تھا؟ حضور کے پیچھے کون سوار تھا؟ وہ شیعہ آپ کو بتائے گا, وہ کالے کپڑے والا آپ کو بتائے گا, وہ ماتم کرنے والا آپ کو بتائے گا, وہ کوے کی شکل رکھنے والا آپ کو بتائے گا, وہ ڈھونگی آپ کو بتائے گا, وہ نبی کے صحابہ کا دشمن آپ کو وہ بتائے گا, وہ ابو بکر عمر عثمان اب ان سب کو کافر کہنے والا, حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نعوذ باللہ زانیہ کہنے والا, وہ چور, وہ ڈاکو, وہ کافر مشرک فاجر نافرمان جہنمی کتا آپ کو بتائے گا. وہ آپ کو بتائے گا کہ حضور کے پیچھے حضرت علی سوار تھے. کون حضرت علی سوار تھے؟ جو حضور کے داماد ہیں. نہیں, حضور کے داماد حضور کے ساتھ پیچھے سوار نہیں تھے. حضور کا یہ نواسا تھا جو حضور کے ساتھ شریک تھا. کیوں اس نے چھپایا ہے؟ اگر وہ بتا دے گا کہ حضور کا نواسا سوار تھا بات واضح ہو جائے گی. نواسا ہے کس کا؟ یہ فاطمہ کا بیٹا تو نہیں ہے, یہ زینب کا بیٹا ہے. راز اوپن ہو جائے گا. حضور کی بیٹی ایک نہیں 4. حضور کی بیٹیوں کو چھپانے کے لیے, حضور کی 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی بتانے کے لیے, 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی بتانے کے لیے, 3 کو چھپانے کے لیے اس نے کیا کہا؟ کون پیچھے سوار تھا؟ حضرت علی. کون علی؟ یہ حضور کے داماد ہیں. نہیں, تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. بہت آسان سا سمپل سا طریقہ ہے. مکہ فتح ہوا ہے. جب مکہ فتح ہوا علی کی عمر 28 سال تھی. علی کی عمر تقریباً 26 سال تھی. حضرت علی کی عمر 26-27 سال تھی. اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ سوار ہونے والا بچہ تھا. 26-27 سال کی عمر والے کو بچہ نہیں کہتے ہیں. 26-27 سال کی عمر والے کو بچہ نہیں کہتے ہیں. بعض کتابوں میں تو یہ بھی ملتا ہے جو سوار ہونے والا تھا, جو پیچھے تھا, اس کی عمر 6 اور 7 سال تھی. علی کی عمر اس وقت 26 اور 27 سال تھی. اگر علی جو داماد ہے یہ سوار ہوتا, تاریخ کی کتابوں میں بچہ لکھا ہوا نہ ہوتا, تاریخ کی کتابوں میں عمر 6 اور 7 سال نہ ہوتی. معلوم یہ ہوا فتح مکہ کے روز حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی کے اوپر جو بندہ سوار تھا وہ نبی کا پہلا نواسا حضرت علی. یہ پہلا نواسا زینب کا بیٹا, پہلا نواسا ابو العاص کا بیٹا, یہ پہلا نواسا حضور کے ساتھ میں سوار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے. حضور نے فرمایا علی سے, علی کندھے پہ سوار ہو جاؤ. بت اونچائی پہ رکھے ہوئے, ان بتوں کو گرانا باہر کرنا ہے. حضور کے کندھوں پہ سوار کون ہوا ہے؟ حضور کے کندھے پر سوار ہونے والا اگر حسن اور حسین ہے, آپ نے تو سنا ہے حضور حسن اور حسین کو خطبہ دیتے وقت بلاتے تھے, کندھے پر اٹھا لیا کرتے تھے. ایک کو اس گود میں اٹھا لیتے تھے, دوسرے کو اس گود میں اٹھا لیتے تھے. حضور خطبہ دے رہے ہوتے تھے, حسن حسین آ رہے ہوتے تھے. حضور ممبر سے نیچے اترتے, جاتے حسن حسین کو اٹھا کر لاتے اور ممبر پر تشریف فرما ہوتے. حسن حسین کے بارے میں سنا ہے, ذرا حضور کے پہلے نواسے کے بارے میں بھی تو سنو. حضور نے اپنے پہلے نواسے کو اپنے کندھے پر سوار نہیں, اپنے کندھے پر کھڑا کیا ہے اور اپنی لاٹھی, حضور نے اپنی لاٹھی اس اپنے پہلے نواسے کو دی ہے اور کہا ہے یہ جو بت رکھے ہوئے ہیں ان بتوں کو نکال دو. جس نواسے نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا ہے, جس نواسے نے کعبہ کو گندگی سے پاک کیا ہے, شرک کی گندگی سے پاک کیا ہے, کفر کی گندگی سے پاک کیا ہے, اس نواسے کا تمہیں نام نہیں معلوم جو حضور کا پہلا نواسا ہے, جو زینب حضور کی بڑی بیٹی ہے, اس کا بیٹا ہے. بڑی بیٹی کے بیٹے کا نام معلوم نہیں ہے اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس کے بیٹے کا نام آپ کو معلوم ہے. اگر آپ کو حق بنتا ہے حسن کا نام معلوم ہو, آپ کا حق بنتا ہے حسین کا نام معلوم ہو, تو یہ بھی آپ کا حق بنتا ہے حضور کے پہلے نواسے علی کا نام بھی آپ کو معلوم ہو. یہ حضور کے پہلے نواسے, ان کو بھی حضور نے کندھے پہ اٹھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی
حضرت ام کلثوم ان دونوں بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا. توجہ، ان دونوں بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے ہوا. اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذی النورین، دو نور والا کہا جاتا ہے. ذی النورین دو نور والا، ایک نور حضرت رقیہ، دوسرا نور حضرت ام کلثوم. یہ حضور کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے عقد نکاح میں آئی ہیں، اس لیے حضرت عثمان غنی کو ذی النورین کہا جاتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں یہ بات نقل فرمائی ہے. آدم صفی اللہ سے لے کر آخری رسول پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہے جس کی دو بیٹیاں ایک بندے کے عقد نکاح میں آئی ہوئی ہو. یہ بات علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل فرمائی ہے. تاریخ الخلفاء کتاب کا نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد وہ پیارا پاک پیغمبر ہے جس کی دو بیٹیاں عثمان غنی کو دی گئی ہیں. عثمان غنی کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جس انسان کو کسی نبی کی دو پیاری بیٹیاں عقد نکاح میں دی گئی ہو. حضرت عثمان غنی کتنا پیارا مقام بلند و بالا رکھنے والا انسان ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اور وہ بھی خاتم الانبیاء کی دو بیٹیاں دی گئی. اس سے پہلے کسی اور نبی کی دو بیٹیاں کسی دوسرے انسان کے عقد نکاح میں نہیں آئی ہے. عثمان غنی کو دو بیٹیاں ملی ہے، یہ ذی النورین ہے. اس عثمان غنی کی شہادت کی تاریخ آپ کو نہیں معلوم ہے. حضرت علی جو چھوٹے ہیں عمر میں عثمان غنی سے، حضرت علی جن کو فاطمہ الزہرا حضور کی ایک بیٹی ملی ہے، عثمان غنی جن کو حضور کی دو بیٹیاں ملی ہیں، علی المرتضی جن کو حضور کی ایک بیٹی ملی ہے، عثمان غنی جن کو اللہ کے نبی نے دو بڑی بیٹیاں دی ہیں، علی المرتضی جن کو اللہ کے نبی کی ایک چھوٹی بیٹی ملی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کی تاریخ آپ کو معلوم نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن حسین کی شہادت کی تاریخ آپ کو معلوم ہے. کیا حق نہیں بنتا تھا اس داماد کی شہادت کی تاریخ آپ معلوم کریں؟ کون سی تاریخ؟ میں نے آپ سے عرض کی بقرعید کے 8 دن کے بعد 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی 18 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے تھے. ایک روایت میں تو ملتا 40 دن کے بھوکے پیاسے. میں لمبی روایت نہ صحیح چھوٹی روایت کے مطابق 18 دن کے بھوکے پیاسے. اور حضرت حسین کے بارے میں جو سب سے لمبی روایت آتی ہے وہ یہی 3 دن کے بھوکے پیاسے، ورنہ ایک روایت میں 1 دن کے بھوکے پیاسے. تو میں حسین کے بارے میں لمبی روایت لے لیتا ہوں کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، اور عثمان کے بارے میں چھوٹی روایت لے لیتا ہوں وہ 18 دن کے بھوکے پیاسے تھے. جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے اس کے نام پہ یہ علم اور یہ ماتم ہوتا ہے. جو 18 دن کا بھوکا پیاسا ہے اس کے نام پہ کوئی علم اور ماتم نہیں ہوتا. جو حضور کے روزے کے قریب شہید ہوا ہے اس کے نام پہ کوئی ماتم نہیں ہے. جو حضور کے مسجد کے قریب شہید ہوتا ہے اس کے نام پہ کوئی ماتم نہیں ہے. جو حضور سے دور شہید ہوتا ہے، مدینے سے دور شہید ہوتا ہے، اس کے نام پہ آپ ماتم کرتے ہیں. وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوا ہے. اگر واقعی آپ کو غم ہے تو ہمیں بھی اتنا غم ہے کہ حضور کا ایک نواسا اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے. ہم حسین کے نام پہ اگر ماتم نہیں کرتے تو ہم حضرت عثمان کے نام پر بھی ماتم نہیں کرتے، حضرت عمر فاروق کے نام پر بھی ماتم نہیں کرتے. اگر تم حسین کے نام پر ماتم کرتے ہو تو حسین سے پہلے جو 18 دن کا بھوکا پیاسا حضور کا داماد شہید ہوا ہے اس کے نام پر بھی تمہیں ماتم کرنا چاہیے. کیوں؟ دنیا جانتی ہے اگر داماد نہ ہو نواسا نہیں آ سکتا ہے. اگر داماد نہ ہو نواسا نہیں آ سکتا ہے. نواسا دنیا میں تبھی آئے گا جب کوئی داماد بنے گا. ارے علی داماد بنے ہیں تبھی تو حسن حسین نواسے بنے ہیں. اگر علی داماد نہ بنتا حسن حسین نواسے کیسے بنتا؟ معلوم یہ ہوا کہ داماد کا مقام پہلے ہوتا ہے اور نواسے کا مقام بعد میں ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی یہ داماد ہیں، حسن حسین نواسے ہیں. داماد کا حق پہلے دو، نواسے کا حق بعد میں دو. اچھا جاؤ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، جاؤ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، اٹھا کر دیکھو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 279 ہجری میں ہوا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف میں ہے. صحابہ فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں حضور با حیات تھے.
توجہ، آپ حضرات کو پیاس لگ گئی ہے؟ جب آپ تھک جائیں تو بتا دیجیے گا۔ ابھی تو میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جن کی وجہ سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم غم مناتے ہیں۔ ابھی میں نے یہ نہیں کہا کہ غم منانا چاہیے یا نہیں، میں کہتا ہوں یہ مناؤ تو یہ بھی مناؤ، ابھی تو اتنا چل رہا ہے نا، یہ کرتے ہو تو یہ بھی کرو، پھر کیا کرنا چاہیے وہ تو بات کی بات ہے، یہ کرتے ہو تو یہ بھی کرو، ابھی اتنی بات چل رہی ہے، اسی پہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، میں عرض کر رہا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں، یعنی جب حضور باحیات تھے، دنیاوی زندگی میں دنیا کے اندر ہی تھے، حضور کے زمانے ہی میں ہی ہم سب سے پہلے نمبر پر حضور کے بعد ابو بکر کو سمجھتے تھے، پھر عمر کو سمجھتے تھے، پھر عثمان کو سمجھتے تھے۔ کہاں موجود ہے؟ ترمذی میں آپ دیکھ لیں، پہلے ابو بکر کا مقام۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی زندہ تھے، نبی باحیات تھے، اگر صحابہ کا یہ خیال، اگر صحابہ کی یہ بات، اگر صحابہ کا یہ تذکرہ غلط ہوتا، حضور فرما دیتے کہ نہیں پہلے نمبر پہ ابو بکر نہیں ہے، پہلے نمبر پر حسین ہے، حضور فرما دیتے دوسرے نمبر پر عمر نہیں ہے، دوسرے نمبر پر حسن حسین ہے، حضور فرما دیتے تیسرے نمبر پر عثمان نہیں ہے، تیسرے نمبر پر حضرت حسن اور حسین ہے، حضور نے منع نہیں فرمایا، صحابہ کا یہ خیال باقی رہا، حدیث کی کتابوں میں اب بھی موجود ہے، پہلے نمبر پر ابو بکر ہے، دوسرے نمبر پر عمر ہے، تیسرے نمبر پر عثمان ہے۔ تبھی تو میں آپ سے کہتا ہوں حسن حسین کا مقام تو بعد میں آتا ہے، کیونکہ صحابہ فرماتے ہیں میری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ جو اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کرنے والے ہیں، جو اپنے کانوں سے نبی کی آواز کو سننے والے ہیں، جو اترتے ہوئے قرآن کو دیکھنے والے ہیں، جو جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں۔ ارے جبرائیل کو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں پہلی حدیث میں یہ بات موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، جو علی کی زیارت، جو جبرائیل کی زیارت کرنے والے، جو نبی کی اپنی آنکھوں سے زیارت کرنے والے ہیں، وہ صحابہ فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں ہم ابو بکر کو پہلا سمجھتے تھے، عمر کو دوسرا سمجھتے تھے، عثمان کو تیسرا سمجھتے تھے، معلوم ہوا عثمان پہلے ہے، حسن حسین بعد میں ہے، معلوم ہوا عثمان پہلے ہے، شہید ہونے والے کربلا میں بعد میں ہے۔ اگر کربلا والے پر ماتم ہو سکتا ہے تو عثمان جس کا تیسرے نمبر پر صحابہ نے رکھا ہے اس کا ماتم کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، لوگ یہ کہہ سکتے تھے، تیسرے نمبر کی بات کا خلاصہ، لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ اہل بیت ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اہل بیت کی وجہ سے ماتم کرتے ہو تو نواسہ بعد میں آتا ہے، داماد پہلے آتا ہے، محرم بعد میں آتا ہے، ذی الحجہ پہلے آتا ہے۔ 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی کا ماتم کرو، 1 محرم کو عمر فاروق اعظم کا ماتم کرو، 10 محرم کو حسن حسین کا ماتم کرو۔ تم نے 18 ذی الحجہ کو بکرے کا گوشت کھانے کے بعد ڈکارے لینے میں گزار دیا، 18 ذی الحجہ کو ٹائم نہیں ملا ماتم کرنے کا، 1 محرم الحرام کو فرصت نہ ملی ماتم کرنے کا، 10 محرم الحرام کو ماتم کرتے ہو۔ 10 محرم کو اگر ماتم ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت تک دنیا میں نواسا نہیں آ سکتا ہے، اس وقت تک دنیا میں نواسا نہیں آ سکتا ہے، اس وقت تک دنیا میں نواسا نہیں آ سکتا ہے جب تک کوئی کسی کا خسر نہ بنے، جب تک کوئی کسی کا خسر اور سسر نہ بنے، اور سسر بننے کے بعد کوئی کسی کا داماد نہ بنے۔ پہلے کوئی خسر بنے گا، پھر کوئی داماد بنے گا، پھر دنیا میں نواسا آئے گا۔ کسی شخص کی شادی ہوگی تو ایک بندہ سسر بنے گا، اس کی بیٹی ہوگی، اس کا داماد بنے گا، داماد بننے کے بعد نواسا آئے گا۔ عمر فاروق اعظم یہ خسر ہے، عمر فاروق اعظم یہ سسر ہے، عمر فاروق اعظم سسر ہے، اور جو سسر ہوتا ہے، جو خسر ہوتا ہے، اس کا رتبہ باپ کا رتبہ ہوتا ہے، جو خسر ہوتا ہے اس کا رتبہ باپ کا رتبہ ہوتا ہے، تو باپ کا مقام زیادہ بلند ہے۔ کیوں؟ عمر فاروق اعظم کو رسول اللہ کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ حضور کو اپنی پیاری بیٹی حفصہ دی ہے، حضور کو اپنی پیاری بیٹی حفصہ دی ہے۔ حضرت حفصہ یہ حضور کی بیوی ہے، عمر فاروق اعظم یہ حضور کے سسر ہیں، حضور کے سسر جو شہید ہوئے ہیں ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو شہید ہوئے ہیں۔ پہلے سسر کا ماتم کرو، پھر نواسے کا ماتم کرنا۔ سسر کا ماتم
ماتم پہلے ہوتا ہے اور داماد اور پھر داماد کا ماتم ہوتا ہے، پھر نواسے کا ماتم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر عمر ہے، عمر یہ سسر ہوئے، ان کے نام پہ ماتم کرو۔ تیسرے نمبر پر عثمان ہے، عثمان یہ داماد ہے، ان کا ماتم کرو۔ چوتھے نمبر پر علی ہے، حضرت علی یہ داماد ہے، ان کا ماتم کرو۔ پھر حسن حسین کا ماتم کرو۔ تم نے ماتم نہیں کیا، عمر کا بھی نہیں کیا، تم نے ماتم نہیں کیا، عثمان کا بھی نہیں کیا، تم نے ماتم نہیں کیا، چوتھے خلیفہ علی کا بھی نہیں کیا۔ ان تینوں کو چھوڑ کر کے ایک اس میں کا سسر ہے، دو اس میں کے داماد ہیں۔ سسر کو ماتم بھی تم نے چھوڑا، داماد کا ماتم بھی تم نے چھوڑا۔ سسر کے ماتم کو چھوڑ کر اور داماد کے ماتم کو چھوڑ کر تم نے پہلے نمبر پر نواسے کا ماتم کیا ہے۔ نواسے کا ماتم بعد میں آتا ہے اور خاندان رسول میں سسر اور داماد کا ماتم پہلے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں میں نے بتایا حسن حسین نہیں ہے۔ حسن حسین سے پہلے سب سے پہلا نواسا کون بنا؟ حضرت علی۔ اور دوسرا نواسا، یہ دوسرا نواسا کس کا بیٹا ہے آپ کو معلوم نہیں۔ دوسرا نواسا حضرت عثمان غنی کا بیٹا ہے، پہلا نواسا ابو العاص کا بیٹا ہے۔ حضور کے پہلے داماد کا نام ابو العاص ہے، حضور کے پہلے داماد کا نام ابو العاص ہے، حضور کے دوسرے داماد کا نام عثمان ہے، حضور کے تیسرے داماد کا نام پھر عثمان ہے، حضور کے چوتھے داماد کا نام علی ہے۔ حضور کے پہلے داماد سے جو بیٹا ہوا اور حضور کا جو نواسا ہوا اس کا نام علی ہے۔ حضور کے دوسرے داماد سے نام داماد سے جو بیٹا اور حضور کا نواسا ہوا اس کا نام عبداللہ ہے۔ پھر حضرت حسن دنیا میں تشریف لائے ہیں، پھر حضرت حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد کتابوں کے مطابق حسن اور حسین کے بعد حضور کا پانچواں نواسا جو چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا تھا حضرت محسن، یہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جو حضور کے 5 نواسے ہیں، حضور کے نواسے 2 نہیں ہیں، حضور کے نواسے اب تک کتنے جانتے تھے؟ کوئی 3 جانتا تھا، کوئی 2 جانتا تھا، اور پورے تو سبھی کو یاد ہوں گے، کچھ حضرات ہوں گے جن کو یاد ہوں گے۔ حضور کے نواسے کم سے کم 4، کوئی کتنا بھی انکار کرے تو کم سے کم حضور کے نواسے 4 بنیں گے، اور زیادہ اہل سنت والجماعت اچھا سنی ہوگا اور حضور کے خاندان سے محبت کرنے والا واقعی حقیقی سنی ہوگا۔ تھوڑا اس کے دل میں کچھ شیعیت اور رافضیت گھسی ہوئی نہیں ہوگی، کچھ اس کے دل میں منافقت اور چوری چھپی ہوئی نہیں ہوگی، تو پھر وہ ضرور حضور کے نواسوں کی تعداد 5 بتائے گا، ورنہ کم سے کم 5 نہیں تو 4 ہر ایک بتائے گا۔ 5واں کسی کتاب میں ملتا ہے، کسی میں نہیں ملتا ہے۔ حضور کے نواسوں کی تعداد 5 بنتی ہے۔ یہ حضور کے حسن حسین نواسے بعد کے ہیں، ان سے پہلے نواسے 2 اور ہیں۔ اگر نواسے کی وجہ سے ماتم کرتے ہیں تو پھر اس سے پہلے ماتم نواسے نہیں داماد اور سسر کا ہونا چاہیے، یہ بھی حضور کے خاندان میں آتے ہیں۔ اب کوئی کہے گا چوتھی بات، کوئی عرض کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو بلایا، حضور نے حسن اور حسین کو بلایا، فاطمہ الزہرا کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، ایک چادر کے نیچے لیا۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حوالہ دے دیں تاکہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضور نے علی کو بلایا، حضور نے فاطمہ کو بلایا، حسن اور حسین کو بلایا، ایک چادر کے نیچے لیا اور حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں۔ حضور نے فرمایا علی کو اہل بیت فرمایا، حضور نے فاطمہ کو اہل بیت فرمایا، حضور نے حسن اور حسین کو اہل بیت فرمایا۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے حضور نے علی کو اہل بیت کہا ہے، حضور نے فاطمہ کو اہل بیت کہا ہے، حضور نے حسن اور حسین کو اہل بیت کہا ہے، ہمیں تو اہل بیت سے محبت ہے، ہم ان کے نام پر ماتم کرتے ہیں۔ حضور نے تو کسی اور کو اہل بیت کہا نہیں ہے، اگر کسی اور کو حضور نے اہل بیت کہا ہوتا ہم اس کے نام کا بھی ماتم کرتے۔ میں اس کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر حضور نے مسلم شریف کی روایت میں بتایا ہے کہ حضور نے علی کو کہا ہے اہل بیت، حضور نے فاطمہ کو کہا ہے اہل بیت، حضور نے حسن اور حسین کو کہا ہے اہل بیت، تو قرآن نے حضور کی بیویوں کو کہا ہے اہل بیت، قرآن نے حضور کی بیویوں کو کہا ہے اہل بیت۔ پہلے نمبر پر قرآن ہے اور دوسرے نمبر پر حدیث ہے۔ پہلے نمبر پر ہم قرآن مانتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہم
حدیث مانتے ہیں. اگر قرآن کہتا ہے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہے، ہم قرآن کی صداقت کا اعلان کریں گے اور قرآن پر ایمان لا کر کہیں گے حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں. جو حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہ مانے، جو ازواج مطہرات کو حضور کا خاندان والا نہ مانے، وہ سنی نہیں ہے. میں اعلان کر کے جا رہا ہوں اس منبر اور محراب پر، جو بھی سنیت کا اعلان کرنے والا ہو، جو بھی سنی ہونے کا نام لینے والا ہو اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والا ہو، سنے میرا چیلنج، جو حضور کی بیویوں کو اہل سنت، حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا ہے وہ سنی نہیں ہے، قطعی سنی نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں حضور کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے. قرآن کی بات پہلے نمبر پر ہے، حدیث کی بات دوسرے نمبر پر ہے. ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم تو حدیث کو بھی ماننے والے ہیں. قرآن کو مان کر ہم یہ کہیں گے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، حدیث کو مان کر ہم کہیں گے کہ حضور کے یہ بھی اہل بیت ہیں اور حضور کے سارے داماد اہل بیت ہیں. کیوں؟ علی چادر کے نیچے تھے، علی اہل بیت ہوئے تو دوسرے داماد بھی اہل بیت ہوئے. حسن حسین چادر کے نیچے تھے، چادر کے نیچے حسن حسین یہ نواسے تھے. جب دو نواسے اہل بیت ہوئے تو دوسرے نواسے اور سارے اہل بیت ہو گئے. ایک حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ چادر کے نیچے تھی، جب فاطمہ اہل بیت ہوئی تو حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم یہ بھی اہل بیت ہوئی. معلوم یہ ہوا حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، حضور کی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، حضور کے نواسے بھی اہل بیت ہیں، حضور کی نواسیاں بھی اہل بیت ہیں اور حضور کے داماد یہ بھی اہل بیت ہیں. جو سب کو اہل بیت نہ مانے وہ سنی نہیں ہے، وہ رافضی اور شیعہ. معلوم یہ ہوا صرف 4 اہل بیت نہیں ہیں، حسن، حسین، علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین. صرف 4 اہل بیت نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی جو ہے وہ بھی اہل بیت ہیں. کچھ کے اہل بیت ہونے کا اعلان قرآن نے کیا ہے، کچھ کے اہل بیت ہونے کا اعلان حدیث نے کیا ہے. ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں. ایک مثال آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور اس سے ایک بات آپ کی خدمت میں آ جائے گی. جو سنی حضرات ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے. ہم سب سنی ہیں نا. سنی حضرات کا مطلب کچھ اور آپ نہ سمجھیے گا. پہلے نمبر پر میں سنی ہوں، مجھ سے بڑا آپ میں شاید کوئی سنی ہوگا. میں تو سنیت کا دفاع کرتا ہوں، ہمیشہ سنیت کا دفاع کرتا ہوں، اہل سنت والجماعت علماء کا دفاع کرتا ہوں، ان کی عبارات کا دفاع کرتا ہوں، اپنے اکابرین کا دفاع کرتا ہوں. اہل سنت کے خلاف جو بکواس کرنے والا ہوتا ہے اس کی زبان کو بھی کھینچ لیتا ہوں. اس کم عمری میں جو آپ نے دیکھا ہمیں جیل تک کی دھمکیاں ملی ہیں، قتل تک کی دھمکیاں ملی ہیں، سب میں نے برداشت کی ہیں. لیکن میں نے کہا اہل سنت والجماعت اکابرین علماء کا دفاع کر کے ہی اس دنیا میں رہوں گا. آج سے 5 سال پہلے، میری اتنی عمر آپ کو نظر آ رہی، 5 سال پہلے جیل کی دھمکیاں اور چل رہا ہے الحمدللہ. قرآن پاک میں ہے، میں نے بتایا قرآن پاک میں حضور کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا اور حدیث میں دیگر حضرات کو اہل بیت کہا گیا. ہم قرآن کو چھوڑ دیں حدیث کو مان لیں یہ نہیں ہو سکتا. ہم حدیث کو مان لیں قرآن کو چھوڑ دیں، یا قرآن کو مان لیں اور حدیث کو چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا. ہم قرآن کی وجہ سے بیویوں کو بھی اہل بیت مانیں گے اور حدیث کی وجہ سے نواسیوں، بیٹیوں اور داماد سب کو اہل بیت مانیں گے. جو سب کو اہل بیت مانے وہ قرآن و حدیث کو ماننے والا ہوا. حدیث پاک میں اور قرآن میں ایک بات اور آتی ہے، حدیث پاک میں قرآن میں ایک بات اور آتی ہے، سورہ بقرہ میں موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قرآن پاک میں آتا ہے اور حدیث میں موجود ہے. ایسی کتاب کا حوالہ دیں گے تاکہ کوئی اعتراض کے لیے پرچی آئے. فضائل اعمال میں موجود ہے، فضائل اعمال میں موجود ہے اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں موجود ہے. آپ نے سنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، جنت میں رکھا تھا، شیطان نے بہکا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا. آدم علیہ السلام تقریباً 300 سال تک، تقریباً کتابوں میں 300 سال تک روتے رہے اور 300 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی ہے. تب اللہ نے انہیں معاف فرمایا ہے، ان کی توبہ قبول ہوئی ہے. اس توبہ کا تذکرہ، اس دعا کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی. آدم اللہ سے دعا مانگتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم نے ظلم کیا ہے، ہمیں معاف فرما دے. آدم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن میں موجود ہے. ایک دوسری دعا حدیث پاک میں موجود ہے. حدیث کی کتاب
فضائل اعمال میں موجود ہے. اصل کتاب کا حوالہ چاہیے تو مستدرک حاکم میں موجود ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المستدرک علی الصحیحین اس نام سے کتاب ہے. اس میں امام حاکم نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا مانگی تھی اے اللہ میں نے ظلم کیا, میں نے گناہ کیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, آدم کے بہکاوے کی وجہ سے میں اس درخت کے قریب چلا گیا, اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. آدم علیہ السلام دعا مانگتے رہے. بالآخر آدم علیہ السلام نے ایک وقت وہ آیا, آدم نے دعا مانگی اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے. آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی. قرآن پاک میں موجود ہے, حدیث میں موجود ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا تھا حضور کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے. حدیث میں موجود ہے کہ حضور کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے. ہم کہتے ہیں قرآن کی دعا بھی صحیح ہے اور حدیث پاک کی دعا بھی صحیح ہے. جو اس طرح سے دعا مانگے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے وہ بھی صحیح اور سنتی ہے, اور جو اس طرح سے دعا مانگے اے اللہ حضور کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے وہ بھی صحیح اور سنتی ہے. حضور کا صدقہ دینے والا, حضور کی طفیل سے دعا کرنے والا, حضور کے وسیلے سے دعا کرنے والا یہ بھی سنی ہے, اور حضور کے وسیلے کے بغیر دعا کرنے والا یہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ وسیلے کے بغیر جو دعا ہے آدم صفی اللہ کی وہ قرآن پاک میں موجود ہے, اور وسیلے والی جو دعا ہے آدم صفی اللہ کی وہ حدیث پاک میں موجود ہے. اگر وسیلے والی دعا مانگتا ہے تو حدیث پاک پر عمل کرتا ہے, بغیر وسیلے والی دعا مانگتا ہے قرآن پاک پر عمل کرتا ہے. ہم ایسا نہیں کرتے ہیں, قرآن کو مان کر کے حدیث کو چھوڑ دیں, حدیث کو مان کر کے قرآن کو چھوڑ دیں. ہم وسیلے والی دعا بھی مانتے ہیں اور بغیر وسیلے والی دعا بھی مانتے ہیں. جو صرف وسیلے والی دعا مانتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. جو صرف وسیلے والی تو سمجھ گئے, ابھی تک تو سنی آپ سمجھ رہے ہیں, مجھے کچھ اور نہیں. جو وسیلے والی دعا مانتا ہے لیکن بغیر وسیلے والی کہتا غلط ہے وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے. کیوں؟ آدم صفی اللہ کی دعا جو بغیر وسیلے والی ہے وہ قرآن میں موجود ہے, بغیر وسیلے والی دعا یہ بھی صحیح ہے اور وسیلے والی دعا یہ بھی صحیح ہے. قرآن کی بات بھی صحیح ہے, حدیث کی بات بھی صحیح ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا قرآن پاک میں ازواج مطہرات کو, عائشہ صدیقہ کو, خدیجہ الکبریٰ کو, حضرت سودا کو, حضرت حفصہ کو, حضرت زینب کو, حضرت ام سلمہ کو, حضرت میمونہ کو, ازواج مطہرات کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام 11 بیویوں کو اہل بیت قرآن نے کہا ہے. لہذا ہم قرآن کی بات کو مانتے ہوئے ان سب کو اہل بیت مانتے ہیں, اور حدیث پاک کو مانتے ہوئے حضور کے نواسوں کو, حضور کی بیٹیوں کو, حضور کے داماد کو, انہیں بھی اہل بیت مانتے ہیں. جو ان میں سے کسی ایک کے بھی اہل بیت ہونے کا انکار کرے گا وہ شخص سنی نہیں ہو سکتا ہے, وہ شخص واقعی سنی نہیں ہو سکتا. میں نے اب تک 4 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی. 4 باتوں کا خلاصہ, اگر شہادت ماتم کی چیز ہے تو شہداء اور بھی ہیں. حضرت حسن حسین سے پہلے بھی شہداء ہیں. دوسری چیز, اگر شہادت واقعی رنج و علم کی چیز ہے پھر حضور تمنا نہ کرتے, پھر حضور آرزو نہ کرتے, پھر حضور خواہش نہ کرتے. لہذا شہادت ماتم کی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اگر اس وجہ سے ہم حضرت حسن حسین کا ماتم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں, حضور کے نواسے ہیں, تو حضور کے دوسرے خاندان والے اور بھی شہید ہوئے ہیں. اور چوتھی بات, اگر یہ کہیں کہ حضور نے اپنی چادر کے نیچے صرف 4-5 افراد کو لیا تھا لہذا یہی اہل بیت ہوئے, ہم کہتے ہیں نہیں, یہ تو حدیث میں موجود ہے, اور حضور کی بیویوں کا اہل بیت ہونا یہ قرآن پاک میں موجود ہے. لہذا بیویوں اور نواسوں اور نواسیوں اور داماد اور بیٹیوں سب کو اہل بیت مان کر کے پھر داماد کا بھی تو ماتم ہونا چاہیے, پھر داماد کا بھی تو ماتم ہونا چاہیے. معلوم یہ ہوا اگر ان چاروں باتوں کو سوچو تو کسی ناحیے سے بھی حضرت حسن حسین کا ماتم بنتا نہیں ہے. ان چاروں ناحیوں سے سوچو تو حضرت حسن حسین کا ماتم بنتا نہیں ہے. آؤ چلتے ہیں حسن حسین سے پوچھ لیتے ہیں, آؤ لے کر چلتے ہیں تمہیں حسن حسین کے خاندان سے پوچھ لیتے ہیں, چلو علی کی بیٹی سے پوچھ لیتے ہیں, آؤ حضرت حسین کی بہن سے پوچھ لیتے ہیں, چلو میدان
کربلا میں لے کر چلتے ہیں، تمہیں اس خیمے میں لے کر چلتے ہیں جہاں حضرت حسین کی بہن موجود ہے۔ حضرت حسین کی بہن سے پوچھو، حضرت حسن اور حسین کی خواتین سے اور ان کے گھر کے مستورات سے پوچھو کیا انہوں نے ماتم کیا تھا؟ جاؤ تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھو، حضرت حسین کا بیٹا زندہ تھا، زین العابدین اللہ نے اسے محفوظ رکھا تھا، کیا اس نے بڑے ہو کر کے اپنے باپ کا ماتم کیا ہے؟ جاؤ تاریخ کی کوئی ایک کتاب سنیوں کی اٹھاؤ، میں شیعوں کی کتاب کی بات نہیں کرتا، تاریخ کی کوئی ایک بھی کتاب سنیوں کی اٹھاؤ جس سنیوں کی کتاب میں حضرت زین العابدین کے بارے میں کسی مورخ نے صحیح سند کے ساتھ یہ بات تحریر فرمائی ہو کہ حضرت زین العابدین نے اپنے والد محترم، اپنے شہید والد محترم، اپنے مظلوم شہید والد محترم حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کیا ہو؟ جب زین العابدین نے ماتم نہیں کیا، جب بیٹے نے باپ کا ماتم نہیں کیا، پھر دوسروں کو ماتم کرنے کا کیا حق بنتا ہے؟ جب بیٹے نے ماتم نہیں کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا پیارا سا بچہ ہے، گود میں بچہ ہے، اس کی عمر بہت ہی کم ہے، 1 سال کے قریب کی، 1.5 سال کے قریب کی اس کی عمر ہے، وہ اندر خیمے میں موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آتا ہے، سارے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، حضرت حسین سوچتے ہیں اب تو ہمارا بھی وقت قریب آ چکا ہے، چلتے ہیں آخری وقت میں بچے کو پیار کر لیتے ہیں، خیمے کے اندر جاتے ہیں، اس بچے کو اٹھا کر لاتے ہیں، وہ پیار سے تڑپ رہا ہوتا ہے، بلک رہا ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس تڑپتے بلکتے بچے کو لے کر خیمے سے باہر آتے ہیں اور فوج سے ان لوگوں سے جو مد مقابل ہے کہتے ہیں اس پیارے سے بچے کا خیال کر کے اس کے واسطے سے پانی ہمیں دے دو، لیکن وہ پانی نہیں دیتے ہیں بلکہ ایک تیر آتا ہے اور اس چھوٹے سے بچے کے حلقوم میں وہ تیر جاتا ہے، خون کا پھوارا نکلتا ہے۔ حضرت حسین اس خون کو ہاتھوں میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر تو اس طرح سے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ حسین اپنے خاندان کو شہید کر کے راضی اور ہم ناراض ہیں۔ حسین کے خاندان والے شہید، حسین کہتے ہیں اے اللہ اگر تو اس طرح سے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ حضرت حسین چھوٹے سے معصوم سے پیارے سے بچے کی جان دے کر اسے بھی شہید کروا کر خوش ہیں، اور ہم ہیں حسین کے نام لیوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتم کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا تھا، انہوں نے حضرت زینب سے فرمایا تھا یہ زینب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ہے، حسین کی بہن ہے حضرت زینب۔ حضرت زینب سے فرمایا تھا، حضرت زینب سے حسین نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ دیکھو سب شہید ہو گئے ہیں، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میرے نام پر ماتم مت کرنا، گلے کو مت پھاڑنا، بال کو مت نوچنا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا یہ بیان موجود ہے، جاؤ شیعہ کی کتاب میں دیکھ لو، اپنی سنیوں کی کتابوں کو چھوڑو، اگر اس مجمع میں کوئی شیعہ رافضی موجود ہے وہ جائے اپنی کتاب اٹھا کر تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھے، کیا ان تاریخ کی کتابوں میں حضرت زینب کا یہ بیان موجود نہیں ہے؟ زینب نے اس کربلا کے میدان میں کہا تھا، سنو، جاتے ہوئے گزرتے ہوئے کہا تھا، ان گھروں سے مکانوں سے گزرتے ہوئے کہا تھا جن مکانوں کے اوپر فوج کے افراد اور ان کی خواتین کھڑی تھی، جب ان مستورات کو لے کر جا رہے تھے حضرت زینب نے مخاطب ہو کر کہا تھا میرے خاندان والے شہید ہو گئے ہیں، میرے خاندان والے شہید ہو گئے ہیں، ہم تو ان کے نام پر ماتم نہیں کرتے، لیکن تم اپنا خون کا دھبا مٹانے کے لیے ان کے نام پر کیوں روتے چلاتے ہو؟ تم اپنے سر سے یہ بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو اور امت کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین کو شہید کرنے والے نہیں ہیں، دنیا جانتی ہے اور دنیا یاد رکھے گی حسین کو شہید کرنے والے تم ہو۔ حضرت زینب کا یہ بیان تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، ماتم ان لوگوں نے شروع کیا تھا یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم شہید کرنے والے نہیں ہیں۔ ماتم ان لوگوں نے کیا تھا، کس لیے کیا تھا؟ ہم شہید کرنے والے نہیں ہیں، یہ چھپانے کے لیے، حالانکہ شہید کرنے والے تھے وہ۔ بیان کس کا ہے؟ میرا نہیں ہے، بیان کس کا ہے؟ حضرت زینب کا ہے۔ ارے سنی کتاب تو چھوڑو، شیعہ کتابوں میں یہ بیان موجود ہے، شیعہ کتابوں میں بھی یہ بیان موجود ہے۔ ماتم کر حضرت زینب نے نہیں کیا، خاندان والوں نے ماتم نہیں کیا، اگر ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ یاد رکھو ایک بات بہت کان کھول کر، کوئی بھی خطیب آئے، کوئی بھی عالم آئے، کوئی بھی مقرر آئے، میری یہ بات نوٹ کرو، کوئی
کوئی بھی عالم، کوئی بھی بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا بزرگ اگر یہ بات بیان کرے کہ حضرت زینب نے بال نوچے تھے، حضرت زینب نے اپنی اوڑھنی پھینک دی تھی، حضرت زینب نے اپنے سینے پر ماتم کیا تھا، حضرت زینب روئی چلائی اور چیخی تھی، یاد رکھو وہ بزرگ نہیں ہو سکتا ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے، وہ دین پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے۔ آپ بتائیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور کی بیٹی ہے۔ اس فاطمہ الزہرا کی بیٹی حضرت زینب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے ہیں۔ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا یا رسول اللہ، یا میرے والد محترم، حضرت فاطمہ کی یہ الفاظ سیرت کی کتابیں میں موجود ہے۔ فاطمہ نے کہا تھا اے میرے باپ، اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا، اگر آج آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم اتنا روتے کہ دن بھی رات بن جاتا۔ فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر اتنا نہیں روئی ہے، اور فاطمہ الزہرا کی بیٹی حسین کی شہادت پر روئے گی۔ فاطمہ الزہرا نے کیا اپنی بیٹی کو یہی تعلیم دی ہوگی؟ اگر حضور کے خاندان والے پردے سے رہنے والے نہیں ہوں گے، حضور کے خاندان والے اگر پردے سے رہنے والے نہیں ہوں گے، حضور کے اہل بیت اگر اہل بیت رسول اپنی اوڑھنی کو پھینک دیں گے، اپنے دوپٹے کو پھینک دیں گے، اپنے سینے کو چاک کر دیں گے، اپنے بال کو نوچیں گے اور اپنے سینے کے اوپر ماتم کریں گے، زنجیروں اور چھریوں کا ماتم کریں گے، روئیں گے اور چیخیں گے اور چلائیں گے اور پیٹیں گے اور ادھر مچائیں گے، بتاؤ امت میں وہ کون ہے جو پھر ماتم کرنے سے بچے گا؟ حضور نے فرمایا تھا کسی کے رونے پر ماتم مت کرنا، حضور نے فرمایا تھا کسی کے رونے پر ماتم مت کرنا۔ ارے حضور کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو رہا تھا، حضور کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو رہا تھا، حضور کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضور کے ہاتھوں میں تھے، ابراہیم حضور کے ہاتھوں میں تھے۔ حضور نے ابراہیم کو مخاطب کر کے کہا تھا، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے ابراہیم نے کہا تھا تو جا رہا ہے، تیری جدائیگی پر مجھے غم تو ہے، تو جا رہا ہے، تیری جدائیگی پر مجھے غم تو ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں تجھے کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں۔ اللہ نے موت تیرے مقدر میں لکھ دی ہے، لہذا موت تجھے آ کر رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک نکل آئے تھے، آنسو نکل آئے تھے، لیکن حضور اپنے بیٹے ابراہیم کے اوپر روئے نہیں تھے، چلائے نہیں تھے، حضور نے گلا نہیں پھاڑا تھا۔ ارے کافروں نے تو تانا دیا تھا، کافروں نے حضور سے کہا تھا ارے محمد تیری کوئی اولاد باقی نہیں رہی، تیری نسل کیسی چلے گی، تیرا دین کیسے چلے گا؟ قرآن نے اعلان کر دیا ان شانئک هو الابتر، حضور کی نسل قیامت تک باقی رہے گی، انہی کی نسل باقی نہیں رہے گی۔ اب بھی حضور کی نسل، حضور کا خاندان، سید خاندان اب بھی پوری دنیا میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے پہ نہ روئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے والد محترم کی وفات پہ نہیں ہوئی، تو بتاؤ فاطمہ کی بیٹی کیسے رو سکتی ہے؟ فاطمہ کی بیٹی کیسے روئے گی، کیسے گلا پھاڑے گی؟ جب خاندان والے پردہ نہیں کریں گے تو دوسرے کیسے پردہ کر سکتے ہیں؟ صبر و ضبط تو حضور کے خاندان والے پیش کریں گے، صبر و ضبط تو حضور کے خاندان والے پیش کریں گے۔ ارے آپ نے حضور کا صبر و ضبط نہیں دیکھا ہے، حضور کا صبر و ضبط نہیں دیکھا ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، ان کے کلیجے کو نکال کر کے چبایا گیا تھا، اور ان کے ناک کان کو کاٹ کر کے ہار بنایا گیا تھا، کلیجے کو نکال کر کے چبایا گیا اور جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کے اوپر بھی حضور کی آنکھوں سے اشک تو نکلے ہیں، حضور کی آنکھیں اشک بار ہوئی ہیں، حضور غمزدہ تو ہوئے ہیں، حضور قبیلہ خاطر تو ہوئے ہیں، حضور پریشان تو ہوئے ہیں، اندر سے بے چین تو ہوئے ہیں، لیکن حضور نے گلا نہیں پھاڑا، حضور چیخے نہیں، حضور چلائے نہیں، حضور نے کوئی ماتم نہیں کیا، حضور نے کوئی علم نہیں نکالا۔ یہ حضور کے پیارے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ کی شہادت پر حضور نے نہیں کوئی صحابہ کو ایسا پیغام دیا کہ حضرت حمزہ اتنے دردناک شہید ہوئے ہیں، ان کے نام پہ کچھ ہونا چاہیے۔ جب حضور نے ماتم کا کوئی پیغام حمزہ کے نام نہیں دیا، پھر ماتم حضرت حسن اور حسین کے نام پر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت حمزہ کے ٹکڑے ہوئے ہیں، حضور کی زندگی میں ہوئے ہیں، حضور کی معیت میں ہوئے ہیں، حضور کے رفاقت میں ہوئے ہیں، حضور کے ساتھ جنگ میں ہوئے ہیں، حضور تو ان کے اوپر
اشکبار ہوئے ہیں، حضور نے تو ان کو دیکھا بھی ہے، ان کو شہید کرنے والا حضور کے سامنے آتا تھا، ایمان قبول بھی کر لیا تھا، پھر بھی حضور فرماتے تھے دیکھو دیکھو تم میرے سامنے آتے ہو، مجھے حمزہ کا چچا حمزہ کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، تم میرے سامنے آتے ہو، حمزہ کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، چچا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہمیں یاد آ جاتے ہیں، ان کی شہید کی ہوئی لاش ہمیں یاد آ جاتی ہے، لہٰذا تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے کسی ماتم کا حکم صحابہ اکرام کو نہیں دیا، یا حضور کو دیکھ کر کسی صحابی نے کوئی ماتم یا کوئی علم نہیں کیا۔ اگر واقعی شہادت ماتم کی چیز ہوتی تو حضور اپنی زندگی میں پیارے چچا حضرت حمزہ کا صحابہ سے ماتم کرواتے۔ میں تو اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں پیارے چچا کے ماتم کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو جاتا۔ کیوں؟ اس جنگ میں جس جنگ میں حمزہ شہید ہوئے ہیں، جس جنگ میں حمزہ شہید ہوئے ہیں، کیا فرشتوں کی جماعت اس میں شریک نہیں تھی؟ کیا فرشتوں کی جماعت اس میں شریک نہیں تھی؟ یقیناً فرشتوں کی جماعت اس میں شریک تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے اوپر ماتم کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آ جاتے اور چچا کے اوپر فرشتے صحابہ کے ساتھ ماتم کرتے۔ لیکن صحابہ کے ساتھ ایسا کوئی عمل نہیں ہوا جب حمزہ کے ساتھ نہیں ہوا، حسن حسین کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی طویل میں نے مختصراً ان کے خاندان اور اہل بیت اور نواسوں کا تذکرہ کیا۔ نواسیوں کا تذکرہ ابھی باقی ہے، کسی اور موقع پر نواسیوں کا تذکرہ ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت جن کو قرآن میں اہل بیت کہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کا تذکرہ ہوگا۔ اور اس میں ایک اور بہت کام کی چیز آپ کو ملے گی جو اسی موقع پر عرض کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بیٹیوں کا جب تذکرہ آئے گا اس میں بھی آپ کو ایک کام کی چیز، اور وہ بھی محرم الحرام سے ہی متعلق ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں اور تمام صحابہ اور تمام بزرگان دین اولیاء اکرام اور تمام شہداء اکرام سے سچی محبت اور سچی الفت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر جمنے والا بنائے، علماء حق، علماء ربانیین، علماء اہل سنت والجماعت کا ساتھ دینے والا اور ان سے سچی محبت اور الفت اور انسیت رکھنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔